آثار نمایاں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ وہ ظالم قریش کے خلاف خزاعہ مظلوم کی ضرور مدد کریں گے۔ عبد الحمد بن جعفر بن عمران بن ابی انس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر میں خزاعہ کی اتنی مدد نہ کروں جتنی میں خود اپنی کر سکتا ہوں تو میری مدد بھی نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں ام الفضل لبابہ بنت الحارث الحلالیہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بنو ہاشم ہجرت سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے۔ آپ سب سے پہلے افریقہ کے اس معرکے میں شامل ہوئے جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی قیادت میں 27 ہجری میں تیونس میں ہوا۔ آپ سفید رنگ، طویل القامت اور خوبصورت چہرے والے تھے۔ جب بیٹھتے تو 2 آدمیوں کی جگہ گھیر لیتے۔ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم دے۔ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ کا لقب حبر امت ہے۔ کہتے ہیں کہ افریقہ کی جنگ میں آپ رومی لیڈر گریگوری کے سامنے ہوئے تو وہ بہت متعجب ہو کر کہنے لگا، آپ کو تو حبر عرب ہونا چاہیے۔ موجم بغوی میں عطا سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کی مجلس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ اور بڑے صاحب خشیت تھے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ رسول کو دیکھا ہے، جب وہ کسی بات پر غور کرتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ کا حاکم بنایا اور صفین میں آپ کے میسرہ میں تھے۔ آپ ترجمان القرآن ہیں۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عمر بن دینار نے کہا، اس امت کا ربانی فوت ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 68 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 71 سال تھی۔ خزاعہ کا بڑا وفد مدینہ میں۔ عمرو بن سالم کو جلد بھیجنے کے بعد خزاعہ نے اس کے پیچھے ایک اور بڑا وفد بھیجا جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس کی قیادت ان کا ایک لیڈر بدیل بن ورقہ کر رہا تھا۔ اس نے مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے مزید ظالمانہ واقعات سے آگاہ کیا، اور وفد نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی استدعا کی تاکہ وہ قریش اور ان کے حلیف بنو بکر سے اپنے تئیں مقتولوں کا حق وصول کریں جنہیں انہوں نے خیانت سے قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاعہ کو وثوق سے بتایا کہ وہ ان کا حق ان کے دشمنوں سے لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر داخل ہو کر پانی طلب فرمایا اور غصے کی حالت میں پانی اپنے اوپر ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے، اگر میں بنی کعب یعنی خزاعہ کی مدد نہ کروں تو میری بھی مدد نہ ہو۔ خزاعہ کے وفد کی اپنے گھروں کو واپسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ لینے کے بعد خزاعہ کا وفد اپنے گھروں کو واپس چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزائی وفد کے آدمیوں سے فرمایا کہ وہ اکٹھے واپس نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلے جاؤ اور وادیوں میں متفرق ہو جاؤ، لیکن ان میں سے بعض کی ملاقات ابوا میں ابو سفیان سے ہو گئی جبکہ وہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ مدینہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ ان کے طور طریقوں سے سمجھ گیا کہ وہ مدینہ سے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش سے خزاعہ کے مقتولوں کی دیت طلب کرنا اور ان کا انکار کرنا۔ بلا شبہ قریش اور بنی بکر نے خزاعہ کے ساتھ الوتیر اور مکہ میں جو خیانت اور ظلم کیا وہ صریحاً اس صلح کی خلاف ورزی تھی
جس کی تکمیل ہجرت کے 6 سال حدیبیہ میں ہوئی تھی، جس کے بموجب ایک طرف سے قریش اور بنو بکر نے اور دوسری جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خزاعہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ 10 سال تک وہ جنگ نہیں کریں گے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اس صلح کے پرخچے اڑا دینے والے ظلم پر قریش کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کرنے سے قبل اور جانوں کی سلامتی کی آرزو کے مطابق، خواہ و خون آپ کے ان دشمنوں کے ہی ہوں جن کی ہدایت کے آپ خواہاں تھے، یہ فیصلہ کیا کہ قریش کی طرف ایک خاص نمائندہ خط دے کر بھیجا جائے جو انہیں 3 امور کے درمیان اختیار دے، یا تو وہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں یا نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں۔ یہ بنی بکر کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور یہی خیانت اور عہد شکنی کا مسئول اول تھا، یا پھر آپ ان قریش کے حلیفوں کے خلاف ہماگیر جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عادلانہ تخییر یعنی اختیار دینے کے ساتھ پیغامبر کو قریش کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے دونوں عادلانہ حل مسترد کر کے جنگ کو قبول کر لیا۔ تخییر کی اس روایت کو واقدی کے سوا اصحاب سیر و مغازی میں سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ وہ اپنی کتاب مغازی جلد 2 صفحہ 786 میں کہتا ہے کہ ہم نے خزاعہ کے معاملے میں ایک ایسے پہلو کے متعلق سنا ہے جس پر میں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں پایا اور نہ ہی وہ اسے جانتے تھے۔ اسے ثقہ آدمیوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے مخرج کی طرف تسلی بخش ثقہ آدمی رجوع کرتا ہے۔ میں نے ابن جعفر، محمد بن صالح اور ابو معطر وغیرہ سے جو سیرت کے موضوع کے عالم ہیں اس کا ذکر کیا، مگر سب نے اس کا انکار کیا، مگر اس کی وجہ کوئی نہ بتا سکے۔ ہاں، واقدی اس روایت کی صحت کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے ایک ثقہ آدمی نے بیان کیا ہے کہ اس نے عمر بن دینار سے سنا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ جب خزاعہ کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنے مقتولوں کے متعلق بتایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مطلوب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہمارا مطلوب بنو نفاسہ ہے، جو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جس کا سردار نوفل بن معاویہ النفاسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بنی بکر کے بطن سے ہے۔ میں اہل مکہ کے پاس آدمی بھیج کر اس بارے میں دریافت کرتا ہوں اور ان کو 3 باتوں کے متعلق اطلاع دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ضمرہ کو بھیجا کہ وہ ان کو 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کے متعلق کہے۔ ضمرہ کا نام کئی صحابہ پر اطلاق پاتا ہے، اس جگہ واقدی نے بھی نہیں لکھا کہ کس کا بیٹا ضمرہ مراد ہے۔ جن 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کے متعلق فرمایا گیا، ان میں پہلی یہ کہ یا تو وہ خزاعہ کو دیت دیں یا نفاسہ کی دوستی سے اعلان برات کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بر ضمرہ نے انہیں بتایا کہ مذکورہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اس پر قرظہ بن عبد عمرو العاجمی نے کہا، اگر ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں تو نفاسہ ایسی قوم ہے جس کے افراد میں بدخلقی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم ان کی دیت نہیں دیں گے حتیٰ کہ ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اگر ہم نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں تو عرب میں کوئی ایسا قبیلہ موجود نہیں جو حج میں نفاسہ سے بڑھ کر بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہو، پھر وہ ہمارے حلیف بھی ہیں، لہٰذا ہم ان کی دوستی سے برات کا اعلان نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے